السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ان ٹوڈیز لیکچر وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس پیورٹن ایج۔ پیورٹن ایج کو ہم ایج آف ملٹن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹ، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیکاز آئی ہیو سین مینی ٹائم کہ نہ صرف میرے چینل پر بلکہ بہت سارے اور بھی انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل چینلز پر ویوز تو آتے ہیں، لوگ آ کر ویڈیو دیکھتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، لیکن سبسکرائب اور ان کو پروموٹ کم کرتے ہیں۔ سو آپ اسٹوڈنٹس ہیں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، نہ صرف میرے چینل پر بلکہ باقی سبھی چینل پر جہاں سے آپ نالج حاصل کرتے ہیں ان کو سبسکرائب، ان پر کمنٹ یا لائک ضرور کر کے جائیے گا، تاکہ ان چینلز کو بھی موٹیویشن ملے اور ایجوکیشنل چینلز کو بھی الگوریدم پروموٹ کریں۔ بیکاز آئی ہیو سین کہ تقریباً 6 منتھ میں انٹرٹینمنٹ چینل اس قدر گروتھ کر جاتے ہیں نا، اور ان پر لائکس، کمنٹ اور سبسکرائبر بھی بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے الگوریدم انہی چیزوں کو زیادہ تر پروموٹ کرتا ہے۔ لیکن ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کر ایجوکیشنل اور انفارمیٹیو چیزوں کو بھی زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، ان کو بھی موٹیویشن ملے۔ بیکاز آپ لوگوں کے تو پیسے نہیں لگیں گے سبسکرائب کرنے پر، لیکن جو بنا رہے ہیں ان کو موٹیویشن ضرور ملے گی۔ اس میں آپ کا بھی اہم کردار ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کر لیتے ہیں پیورٹن ایج کا۔ پیورٹن ایج انگلش لٹریچر کا ایک بہت امپورٹنٹ دور ہے، جو تقریباً 1620 سے 1660 تک پھیلا ہوا ہے۔ اسے ایج آف ملٹن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پیریڈ کا سب سے بڑا رائٹر جان ملٹن تھا۔ یہ دور پولیٹیکل کانفلکٹس، ریلیجیس موومنٹ اور سول وار کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ تھا۔ رینیسانس پیریڈ کے برعکس، جہاں بیوٹی، آرٹ اور ورلڈلی پلیئرز کو امپورٹنس دی جاتی تھی، پیورٹن ایج میں ریلیجن، موریلٹی، ڈسپلن اور اسپرچول لائف کو سینٹر میں رکھا گیا۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ۔ اسٹوڈنٹس، پیورٹن ایج انگلینڈ کا پولیٹیکل اور ریلیجیس انریسٹ کے دوران ڈیولپ ہوا۔ کنگ چارلس ون اور پارلیمنٹس کے درمیان کانفلکٹ بڑھتا گیا۔ پیورٹنز اصل میں پروٹیسٹنٹ تھے، جو چرچ آف انگلینڈ کو پیور بنانا چاہتے تھے اور کیتھولک پریکٹسز کے خلاف تھے۔ وہ سمپل لیونگ، ہارڈ ورک اور ریلیجیس ڈیووشن پر زور دیتے تھے۔ اسی ٹینشن کی وجہ سے انگلش سول وار ہوئی، جہاں رویلسٹس کنگ کو سپورٹ کرتے تھے اور پارلیمنٹس پیورٹنز کو۔ آخر میں کنگ چارلس ون کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا اور اولیور کرومویل انگلینڈ کا رولر بن گیا۔ Who were the Puritans؟ پیورٹنز کون تھے؟ پیورٹنز اسٹرکٹ پروٹیسٹنٹس تھے، جو سمجھتے تھے کہ سوسائٹی کو بائبلیکل پرنسپل کے مطابق چلنا چاہیے۔ وہ لگژری تھیٹر، اننیسیسری انٹرٹینمنٹ اور کرپشن کے خلاف تھے۔ پیورٹنز کے نزدیک زندگی ایک سیریس مورل رسپانسبلٹی تھی۔ وہ ایجوکیشن کو بھی امپورٹنس دیتے تھے، تاکہ لوگ خود بائبل پڑھ سکیں اور ریلیجن کو سمجھ سکیں۔ کریکٹرسٹکس آف پیورٹن لٹریچر۔ پیورٹن لٹریچر رینیسانس لٹریچر سے بہت مختلف ہے۔ یہ سیریس، موریلسٹک اور ریلیجیس ٹون رکھتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس پیریڈ کے رائٹرز رومانس اور فینٹیسی کے بجائے موریلٹی، سن، سیلویشن اور انسان اور گاڈ کے ریلیشن پر فوکس کرتے تھے۔ لٹریچر کو صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ مورل اور ریلیجیس گائیڈنس کے ذریعے سمجھا جاتا تھا۔ دی رول آف ریلیجن۔ ریلیجن پیورٹن لٹریچر کا سینٹر ہے۔ رائٹر سن، ریڈیمپشن، گاڈ کی اوبیڈینس اور ڈیوائن جسٹس جیسے ٹاپکس کو ایکسپلور کرتے تھے۔ بائبل کی لینگویج اور سٹائل لٹریچر پر بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ پیورٹن رائٹرز کا ماننا تھا کہ لٹریچر انسان کے کریکٹرز کو بلڈ کرے اور اسے اسپرچولی ٹروتھ کی طرف گائیڈ کرے۔ پولیٹیکل انفلوئنس آن لٹریچر۔ پیورٹن ایج صرف ریلیجیس نہیں بلکہ پولیٹیکل پیریڈ بھی تھا۔ لٹریچر میں فریڈم، اتھارٹی، جسٹس اور گورنمنٹ جیسے ایشوز ڈسکس کیے جاتے تھے۔ رائٹرز اپنی پولیٹیکل اور ریلیجیس آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے پیمفلٹ اور ایسیز لکھتے تھے۔ لٹریچر ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹ کا ذریعہ بن گیا تھا۔ اسٹوڈنٹ، جان ملٹن پڑھ لیتے ہیں اب۔ اسٹوڈنٹ، اس پیریڈ کا سب سے امپورٹنٹ رائٹر
جان ملٹن ہیں۔ جان ملٹن صرف پوئٹ نہیں تھے بلکہ پولیٹیکل تھنکر بھی تھے۔ وہ پیورٹن گورنمنٹ کا سپورٹر تھا اور فریڈم کے حق میں لکھتا تھا۔ اس کا سب سے فیمس کام پیراڈائز لاسٹ آپ سب نے پڑھا ہوگا، وچ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اور فیمس ورک۔ پیراڈائز لاسٹ جو سیٹن کی ریبیلین اور ایڈم اور ایو کے فال کی کہانی بیان کرتا ہے۔ ملٹن نے کلاسیکل ایپک سٹائل کو کرسچین تھیولوجی کے ساتھ کمبائن کیا۔ پیراڈائز لاسٹ بریف انسائٹس۔ پیراڈائز لاسٹ انگلش لٹریچر کی گریٹسٹ ایپک پوئمز میں سے ایک ہے۔ اس پوئم میں فری ول، ٹیمپٹیشن، سن اور ریڈیمپشن جیسے تھیمز کو ایکسپلور کیا گیا ہے۔ سیٹن کا کریکٹر بہت کمپلیکس ہے جو پراؤڈ اور ریبیلیس نظر آتا ہے۔ ملٹن کا پرپس یہ تھا کہ وہ گاڈ کے ویز کو ہیومنز کے لیے جسٹیفائی کرے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ رائٹر ہے جان بنین۔ اسٹوڈنٹ جان بنین پیورٹن ایج کا ایک اور امپورٹنٹ رائٹر ہے جس نے دی پیلگرمز پروگریس لکھی۔ یہ ایک ریلیجیس ایلیگری ہے جو ایک انسان کی اسپرچول سفر کو دکھاتی ہے جہاں وہ سیلویشن کی طرف ٹریول کرتا ہے۔ نیکسٹ اینڈریو مارول۔ اینڈریو مارول نے پولیٹیکل اور میٹا فزیکل پوئٹری لکھی۔ اس کی پوئٹری انٹلیکچوئل آئیڈیاز اور ایموشنل ڈیپتھ کا کمبینیشن ہے۔ اس نے پولیٹکس اور پرسنل ایموشنز دونوں کو پوئٹری میں ایکسپلور کیا۔ نیکسٹ لٹریری فارمز آف پیورٹن ایج۔ اسٹوڈنٹ پیورٹن ایج میں ایپک پوئٹری، ریلیجیس ایلیگری اور پولیٹیکل پروز بہت امپورٹنٹ لٹریری فارمز تھیں۔ ملٹن نے ایپک ٹریڈیشن کو ریوائیو کیا۔ بنین نے الگوریکل رائٹنگ کو پاپولر بنایا اور پولیٹیکل پیمفلٹس اور ایسیز سوسائٹی میں ڈیبیٹس کا ذریعہ بنے۔ میجر تھیمز۔ پیورٹن لٹریچر میں سن اور سیلویشن کا تھیم سینٹرل ہے جہاں انسان گڈ اور ایول کے درمیان سٹرگل کرتا ہے۔ اوبیڈینس ٹو گاڈ اور مورل ڈسپلن۔ اوبیڈینس ٹو گاڈ اور مورل ڈسپلن کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے۔ فریڈم اور رسپانسبلٹی بھی امپورٹنٹ تھیمز ہیں، خاص طور پر پولیٹیکل اور اسپرچول کانٹیکسٹ میں۔ گڈ اور ایول کا کانفلکٹ ملٹن کی رائٹنگز میں بہت اسٹرانگلی نظر آتا ہے۔ پیورٹنزم اینڈ تھیٹر۔ اسٹوڈنٹ پیورٹنز تھیٹر کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے مطابق تھیٹر امورالٹی اور ڈسٹریکشن کا سبب تھا۔ اس لیے کرومویل کے دور میں تھیٹرز بند کر دیے گئے۔ اس وجہ سے ڈرامہ ٹیمپریریلی ڈکلائن کر گیا جو رینیسانس پیریڈ میں اپنی پیک پر تھا۔ لینگویج اینڈ سٹائل۔ پیورٹن لٹریچر کی لینگویج سیریس، انٹلیکچوئل اور بائبلیکل ریفرنسز سے بھرپور ہوتا ہے۔ ملٹن کا سٹائل گرینڈ اور کمپلیکس ہے جبکہ بنین کا سٹائل سمپل اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ دونوں رائٹرز اپنے آئیڈیاز کو پاورفل لینگویج میں ایکسپریس کرتے ہیں۔ سوشل اینڈ کلچرل لائف۔ پیورٹن سوسائٹی ڈسپلن، ایجوکیشن، ہارڈ ورک اور سمپلسٹی کو امپورٹنس دیتی تھی۔ لوگوں کو مورلی اسٹرکٹ لائف گزارنے کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی تھیں۔ لگژری اور ایکسیسو انٹرٹینمنٹ کو ڈسکریج کیا جاتا تھا۔ اینڈ لیگیسی۔ پیورٹن ایج نے انگلش لٹریچر اور تھاٹ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس دور نے ریلیجیس اور پولیٹیکل رائٹنگ کو اسٹرانگ بنایا اور بہت امپورٹنٹ لٹریری ماسٹر پیسز پروڈیوس کیے۔ ملٹن نے لیٹر رومانٹک اور ماڈرن رائٹرز کو بھی انفلوئنس کیا۔ اب اپنے لیکچر کو کنکلیوڈ کر لیتے ہیں۔ پیورٹن ایج انٹینس ریلیجیس فیتھ، پولیٹیکل کانفلکٹ اور مورل سیریسنیس کا دور تھا۔ یہ پیریڈ رینیسانس کی طرح کلرفل نہیں تھا لیکن اس نے بہت ڈیپ اور انٹلیکچوئل لٹریچر پروڈیوس کیا۔ اس ایج کا لٹریچر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رائٹنگ مورالٹی، اسپرچوالٹی اور پولیٹیکل ریفلیکشن کا پاورفل ذریعہ ہو سکتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹ یہاں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اف یو فائنڈ دس ویڈیو انفارمیٹیو تو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔